ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کی بارش۔ خیبر، عماد اور بدر میزائلوں سے اسرائیل گونج اٹھا۔ تازہ حملے میں 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ ایرانی میزائلوں نے شمالی ساحلی شہر حیفا اور تامر کو نشانہ بنایا۔ حیفا میں 4 اسرائیلی ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ بیتیام میں ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں 4 اسرائیلی ہلاک اور 35 لاپتہ۔ ایران کے تازہ حملے کے بعد اسرائیل کے متعدد شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ صہیونی فوج کو اپنے شہریوں کو محفوظ ٹھکانوں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ ایرانی فوج کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایٹمی اور دفاعی تنصیبات پر حملوں میں اب تک 14 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں سمیت 500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران نے ہائپرسونک میزائلوں کو ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ جنگی وار، 7 ٹن بارودی مواد سے لیس حاج قاسم سپرسونک میزائل داغ دیے، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ ایرانی میڈیا کا حیفا میں توانائی ڈھانچہ اور اسرائیلی جنگی طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا، اسرائیل باز نہ آیا تو آئندہ اس سے بھی بڑے اور مہلک حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی اسنا کے مطابق ایران کے پاس 9 اقسام کے جدید ترین میزائل ہیں۔ ایرانی میزائلوں کی رفتار 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 17000 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ اسرائیل کا تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ ایرانی صوبے بوشہر میں 2 بڑی گیس فیلڈ پر حملے۔ ایران کی وزارت پیٹرولیم کی جنوبی پارس اور فجر جان گیس فیلڈز پر حملوں کی تصدیق۔ اسرائیل نے ساحلی شہر بندر عباس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 9 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں سمیت مجموعی طور پر 80 افراد شہید، 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، تبریز، شیراز، زنجان میں حملے ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کے خلاف آپریشن رائزنگ لائن جاری رکھنے کی دھمکی۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ یمن کے ملٹری چیف محمد عبد الکریم کو بھی نشانہ بنایا۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو۔ کہا، سعودی عرب ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ ہمیں اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بناتا رہا۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ سعودی ولی عہد نے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اسرائیل جارحیت پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ شہباز شریف کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، شہادتوں پر تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر نے اسرائیلی حملوں سے پیدا صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، عالم اسلام کو درپیش خطرات کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ شہباز شریف اور ترک صدر میں بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے ایران اسرائیل جنگ رکوانے کی اپیل۔ اسرائیل ایران جنگ روکنے کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تیز۔ امریکی اور روسی صدور میں 50 منٹ تک گفتگو۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے رابطے۔ ترک صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ صدر اردوان نے کہا، اسرائیل خطے کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی صدر نے بتایا، اسرائیل نے جارحیت مسلط کی، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے چین، روس، آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ امریکہ نے یوکرین سے دفاعی میزائل نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ خطے میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ دفاعی نظام زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں پر مشتمل ہے۔ 20,000 میزائل مشرق وسطیٰ پہنچائے گئے۔
ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करा दिया। सईद इरावानी ने लिखा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, इसराइल की तबाही तक ऑपरेशन बादा सादिक सोम जारी रहेगा। हमला वसी, मोहलिक और ज़्यादा तबाहकुन होगा। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का मस्कत में आज होने वाला छठा दौर मनसूख। भारत की दोगली सिफारतकारी, ईरान से दोस्ती के दावे लेकिन मुश्किल में साथ देने से इंकारी। शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत की, लेकिन भारत अपने दोस्त इसराइल के साथ खड़ा हो गया और ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। भारत ने अपने इलाकाई इत्तेहादियों के इज्तिमाई मौक़िफ़ से अलग होकर खुद गर्जी का सबूत दिया। न सिर्फ ईरान के साथ गद्दारी की बल्कि खुद को तारीख के गलत पहलू पर ला खड़ा किया। SCO के मुश्तरका एलामिया में इसराइल के हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 79 बरस के हो गए। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह पर जन्मदिन मनाया। वॉशिंगटन में शानदार फौजी परेड, फ्लाई पास्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा। 21 तोपों की सलामी। सदर ट्रंप का अमरीकी फौजियों को खिराज तहसीन। खिताब में कहा, दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, अमरीकी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट समेत 7 मुसाफिर हलाक। हादसा रियासत उत्तराखंड में पेश आया। हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर से ज़ायरीन को लेकर गुप्तकाशी जा रहा था। उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हो गया। भारत में 1.5 माह के दौरान जहाज गिरने का ये 5वां हादसा है। मौसम ने ली अंगड़ाई, काली घटाओं ने गर्मी भगाई। चिश्तियां, पत्तों की, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, सखी सरवर और ओबाड़ों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में रात के औकात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेश गोई। बलाई और जनूब मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों की आंख मचोली। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। 38 डिग्री गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक जा पहुंची।